السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج میں آپ کو انگلش کے 20 ایسے ورب یعنی فعل بتانے والا ہوں جو گھروں میں بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر کوئی روزانہ ان وربز کا استعمال کرتا ہے، ان فعل کا استعمال کرتا ہے۔ آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو خوشی بھی ہوگی اور آپ بھی اعتراف کریں گے، اور ہر ایک کا ایک ایگزامپل بھی دوں گا تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ دوستو، آپ کو یاد کرانے کے لیے آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں کہ کھانا پروسنے اور چادر بچھانے، کھانا پروسنے اور چادر بچھانے کی انگلش میں نے ویڈیو میں کیا بتائی ہے۔ ہر کوئی جواب دینے کی کوشش کرے اور ویڈیو کو اینڈ تک یعنی بالکل اخیر تک دیکھے تاکہ تمام الفاظ آ جائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ورب ہے ٹرن آن۔ ٹرن آن چالو کرنا، کسی بھی گھمانے والی چیز کو چالو کرنا۔ ایگزامپل ہے وڈ یو پلیز ٹرن آن دا ٹیپ۔ وڈ یو پلیز ٹرن آن دا ٹیپ، کیا آپ نل چالو کر دیں گے؟ کیا آپ نل چالو کر دیں گے؟ اگلا ہے دوسرا ٹرن آف، کسی چیز کو بند کرنا جو گھمانے والی چیز ہو، پنکھا ہو گیا، نل وغیرہ۔ ایگزامپل ہے ٹرن آف دا فین وین یو لیو۔ ٹرن آف دا فین وین یو لیو، جب جانے لگو تو پنکھا بند کر دینا۔ تیسرا ہے سرو دا فوڈ۔ سرو دا فوڈ، کھانا پروسنا یا کھانا دینا۔ شی سرو ٹیسٹی فوڈ ٹو ہر فیملی۔ شی سروس ٹیسٹی فوڈ ٹو ہر فیملی، وہ اپنی فیملی کو لذیذ کھانا پروستی ہے۔ چوتھا ہے واش ڈشز۔ واش ڈشز، برتن دھونا۔ ایگزامپل ہے سلما واشز ڈشز ٹوائس اے ڈے۔ سلما دن میں 2 مرتبہ برتن دھوتی ہے۔ پانچواں ہے فولڈ۔ فولڈ کے معنی تہہ کرنا، طے کرنا۔ ایگزامپل ہے ول یو ہیلپ می فولڈ اپ دا کلوتھس۔ ول یو ہیلپ می فولڈ اپ دا کلوتھس، کیا آپ کپڑے تہہ کرنے میں میری مدد کریں گے؟ اگلا ہے چھٹا آئرن۔ آئرن استری کرنا، پریس کرنا۔ مثال ہے دس ڈریس نیڈس ٹو بی آئرنڈ۔ دس ڈریس نیڈس ٹو بی آئرنڈ، اس لباس کو پریس کرنا ضروری ہے، یا یہ اس کپڑے کو پریس کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 7 ہینگ، لٹکانا۔ ایگزامپل ہے پلیز ہیلپ می ٹو ہینگ دس پکچر۔ پلیز ہیلپ می ٹو ہینگ دس پکچر، اس تصویر کو لٹکانے میں میری مدد کیجیے۔ آٹھواں ہے ڈرائی۔ ڈرائی خشک کرنا، سکھانا۔ ایگزامپل ہے احمد ڈرائیڈ ہز فیس وتھ اے ٹاول۔ احمد ڈرائیڈ ہز فیس وتھ اے ٹاول، احمد نے ایک تولیے سے اپنا چہرہ خشک کیا۔ نمبر 9 میک دا بیڈ۔ میک دا بیڈ بستر لگانا۔ ایگزامپل ہے میک دا بیڈ پراپرلی بیفور سلیپنگ۔ میک دا بیڈ پراپرلی بیفور سلیپنگ، سونے سے پہلے بستر اچھی طرح لگا لو۔ 10واں ہے نمبر 10 چینج دا شیٹس، چادریں تبدیل کرنا۔ ایگزامپل ہے وی شوڈ چینج دا شیٹس ونس اے ویک۔ وی شوڈ چینج دا شیٹس ونس اے ویک، ہمیں ہفتے میں 1 مرتبہ چادر تبدیل کرنی چاہیے۔ ہمیں ہفتے میں 1 مرتبہ چادر تبدیل کرنی چاہیے۔ 11واں ہے اسپریڈ دا بیڈ شیٹ۔ اسپریڈ دا بیڈ شیٹ، چادر بچھانا، چادریں بچھانا۔ ایگزامپل ہے پلیز اسپریڈ دا بیڈ شیٹ۔ پلیز اسپریڈ دا بیڈ شیٹ، ذرا چادر بچھا دیں۔ 12واں ہے ویکیوم۔ ویکیوم مٹی صاف کرنا۔ ایگزامپل ہے انور واز ویکیومنگ دا کارپیٹ۔ انور واز ویکیومنگ دا کارپیٹ، انور قالین صاف کر رہا تھا۔ 13واں ہے ٹیک آؤٹ دا ربش یا گاربیج۔ ربش یا گاربیج دونوں کے معنی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، تو ٹیک آؤٹ باہر نکالنا، کچرے وغیرہ کو، کوڑا کرکٹ وغیرہ کو۔ ایگزامپل ہے اٹس یور ٹرن ٹو ٹیک آؤٹ دا ربش یا گاربیج اور گاربیج۔ اٹس یور ٹرن ٹو ٹیک آؤٹ دا ربش یا اٹس یور ٹرن ٹو ٹیک آؤٹ دا گاربیج، کچرا باہر نکالنے کی باری تمہاری ہے، آپ کی ہے۔ 14واں ہے 14 وائپ آؤٹ۔ وائپ آف، وائپ آف دا ٹیبل، صاف کرنا میز وغیرہ۔ ایگزامپل ہے وڈ یو وائپ آف دا ٹیبل فار می۔ وڈ یو وائپ آف دا ٹیبل فار می، کیا آپ میرے لیے میز صاف کر دیں گے؟ اگلا ہے 15واں اسکرب۔ اسکرب رگڑ کر صاف کرنا یا رگڑ کر صاف کرنا۔ شی اسکرب دا کچن فلور وتھ اے برش۔
She scrubbed the kitchen floor with a brush. اس نے باورچی خانے کے فرش کو ایک برش سے رگڑ کر صاف کیا. اگلا ہے ریپیئر. 16واں ہے ریپیئر، مرمت کرنا، ٹھیک کرنا. اگزامپل ہے I had my brother repair my TV. I had my brother repair my TV. میں نے اپنے بھائی سے ٹی وی ٹھیک کروائی. اگلا ہے ٹائٹن. ٹائٹن سخت کرنا، کسنا، کسی چیز کو کس دینا. اگزامپل ہے Can you tighten up the bolts for me? Can you tighten up the bolts for me? کیا آپ میرے لیے بولٹس کو کس سکتے ہیں یا کس دیں گے؟ اگلا ہے 18واں نیل، کیل گاڑنا، کیل ٹھوکنا. اگزامپل ہے Will you nail the picture to the wall? Will you nail the picture to the wall? کیا آپ اس تصویر کو دیوار میں لگا دیں گے یا دیوار میں ٹھوک دیں گے؟ اگلا ہے 19واں ڈرل. ڈرل سوراخ کرنا. اگزامپل ہے Drill a series of holes in the frame. Drill a series of holes in the frame. فریم میں سوراخ کر دیجئے، فریم میں سوراخ کیجئے. اگلا ہے آخری 20واں موپ. موپ پوچھا لگانا، صاف کرنا، یہ جھاڑو وغیرہ لگانا. اگزامپل ہے ساجدہ واز موپنگ دا کچن فلور. ساجدہ واز موپنگ دا کچن فلور. ساجدہ باورچی خانہ کے فرش کو پوچھا لگا رہی تھی. تو دوستو، ہماری یہ کوشش کیسی لگی؟ انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا؟ اب تک کے اسباق کیسے رہیں؟ ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا؟ کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.